روٹیاں یہ ٹھنڈی بنا کے دیں تم چپل سے مارتے ہو اپنی بچیوں. ہاں چاول اگر سردی کے موسم میں رات کے صبح کو گرم کر کے ہماری بہنیں اپنے شوہر کو اپنے بھائی کو دیتی ہیں نا, یہ پلیٹ سمیت اس پر گالیوں کی بوچھار کرتا ہے. عاشق اسے نہیں کہتے. ہڈیاں مسلمانوں کے گھروں کے اندر کھانے والی ہندوؤں کے دروازوں پر پھینک دی جائیں, لڑائی ہو قرآن جلا دیے جائیں, اسے عشق نہیں کہتے. کیا کہنا. 4 بچے یتیم بچے کھیل رہے تھے, تم گھر میں داخل ہوئے سیب اور کیلے لے کر کے, پوچھے اپنی بیوی سے میرے بیٹا کدھر ہے, وہ باہر کھیل رہا ہے. آپ نے ایک کیلا ایک سیب اپنے ہاتھ میں لیا, ان یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچے کو بلایا, درا یہ کیلے پکڑ لے, یہ سیب پکڑ لے, کھا لے, کسی کو دینا نہیں. وہ 4 یتیم بچے تمہارے بچے کے منہ میں سیب کے آتے جاتے ہوئے منظر نامے کو دیکھ رہے ہیں. جن کو سوکھی روٹیاں نصیب نہیں ہیں ان کے سامنے تمہارے بچے فروٹس کھاتے ہیں. یہ عشق نہیں میرے بھائی, عشق نہیں ہے. سمجھے, اذان کی آواز ہو تو مؤذن کے لہجے کا مذاق اڑایا جاتا ہے, عشق نہیں ہے. سمجھے, اگر کپڑے برانڈڈ نہ ملے تو شکوہ شکایت کرتے ہیں, جوتے اچھے مل جائے نا تو نمازیوں کے سادات کے چہرے کے سامنے یوں کر کے بیٹھتے ہیں, یوں کر کے. اسے عشق نہیں کہتے, عشق قربانی مانگتا ہے. عشق اسے کہتے ہیں, اگر دیکھنا ہو تو آمینہ کے لال کو دیکھو طائف میں چلتے ہوئے. عشق اسے کہتے ہیں 3 سال تک حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا. کسے عشق کہتے ہیں. آج اگر چاول کے دانے شادیوں میں کوئی ہمیں دعوت دیتا ہے نا, روٹی کا ایک ٹکڑا کوئی کھا لیتا ہے, اس روٹی کو پوری ہم اٹھا کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں. اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی, انفیکشن ہوگا. نیچے پھینکو. چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے ہمارے جوتوں کے نیچے دبے رہتے ہیں. یہ عشق نہیں میرے بھائی, معاف کرنا, ہم زمین پر لوڈ ہو گئے ہیں. کسے عشق کہتے ہیں. عشق قربانی مانگتا ہے. حضور کا 3 سال تک حقہ پانی بند کیا گیا مدینے میں. کتنے سال تک؟ 3 سال تک. حضور کے غلام کیا کھاتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ چیخ نکل آئے گی. جو چپلوں میں چمڑے لگے ہوتے ہیں, حضور کے غلام اسے چاقو سے کاٹ کر کے پانی میں بھگو کے کھایا کرتے تھے. مکہ شریف کا واقعہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی سی آنکھ بے توجہی ہو جائے, ہم سیلفی لے کر کے اور کھانے کے ٹیبل پر اگر روٹی نہ آئے, گوشت نہ آئے, تو ہم گالیاں دے کے بھیجتے ہیں, سالے کے پاس کھانا نہیں تھا تو مجھے کیوں بلایا تھا. ہم نے 500 روپے کا پٹرول جلایا ہے, ہم گالیاں دیتے ہیں. کبھی حضور کا دسترخوان بھی دیکھو, کبھی اللہ کے ولیوں کی آزمائش بھی دیکھو یار. اللہ اللہ دعا کیا کرو, اللہ کھانے سے پہلے بھوکوں کو کھلا دے, کسی پیاسے کو پلا دیا کرو. سوچا کرو, کبھی جانور بھوکے پیاسے سردی کے موسم میں تڑپتے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کر دیا کرو. سب کو کھلا نہیں سکتے. عاشق کسے کہتے ہیں؟ یہ رات کے 1 بجے تمہارے دروازے پر بیٹھ کے PUBG گیم کھیلنے والے عاشق نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کے بچے نشے کی دوا پینے والے عاشق نہیں ہو سکتے. یہ کوک, ایول, کمپوز, کوک سیرپ پینے والے, ایول کا استعمال, یہ وکس کا استعمال کرتے ہیں, عاشق نہیں ہو سکتے. دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے والے عاشق نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے میری بات؟ کھانے کے دسترخوان پر کھانے کے پاکیزہ انواع و اقسام کے مذاق اڑانے والے عاشق نہیں ہو سکتے. محنتیں کرنی پڑتی ہیں. سمجھے, عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے. عشق پاگل نہیں, پاگل کو ولی کرتا ہے. دوستو آؤ میدان عشق میں تو پتا چلے گا. محنتوں کے ساتھ میں یہ گنبد و مینار سلامت ہوتے ہیں. جب یہ زمین پہ رہتے ہیں تو گندگی کے ڈھیر پہ رہتے ہیں. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر عطر پاشی ہوا کرتی ہے. جب زمین پہ رہتے ہیں تو بے لباس رہتے ہیں, جانے کے بعد چادروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. جب یہ زمین پہ رہتے ہیں تو ان کے قریب کوئی نہیں جاتا, جانے کے بعد باوضو لوگ مؤدب طریقے سے حاضر ہوتے ہیں. زمین پہ چھپر میں رہتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھیں آپ یہ گنبد و مینار چمکتے رہتے ہیں. زمین پہ تو بھوکے نظر آتے ہیں, جانے کے بعد تبرکات, شیرینی, لنگر تقسیم ہوتے ہیں. محنتیں کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, تب جا کے اتنی بڑی پوسٹ, اتنا بڑا منصب ملتا ہے. سمجھے میری بات؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, میں عاشق بننے کے لیے نکلا, میرا کام کیا تھا؟ میں مدائن کے جنگل میں ایک ہی کلمہ پڑھتا تھا, الا اللہ الا اللہ. حضور کا ایک غلام اٹلی گیا تھا, اٹلی, حضور کا صحابی, امبیسڈر تھا, ودیش منتری, سفیر تھا وہ. جب وہاں پر گیا نا, اٹلی گیا, اٹلی, دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ سامنے بیٹھا تھا, دسترخوان لگا, وہ کھانا کھانے لگا. جب حضور کے غلام نے کھانا کھایا نا, ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا. دسترخوان لپیٹا گیا تو حضور کے غلام نے آگے بڑھ کے دیکھا, روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. آگے بڑھے, اسے اٹھایا اور چوم کر کے کھا لیا, چوم کر کے کھا لیا. جب اسے کھا لیا تو میڈییٹر نے کیا کہا, میں چپ, عرب کے بدو کہیں کے, جاہل ہو تم, تمہارے پاس دماغ نہیں ہے, تم ہمیشہ جانور چراؤ گے عرب کے پہاڑوں کے درمیان. تمہیں پتا ہے کہ اٹلی کے لوگ زمین پر پڑی ہوئی روٹیاں اٹھا کے کھانے کو برا مانتے ہیں, تم نے روٹی اٹھا کے کھا لی, یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو حضور کے غلام نے کہا, بے چپ, میں تم جیسے ظالموں کو دیکھوں کہ رسول پاک کی سنت دیکھوں. میرے سامنے آمنہ کے لال کا کریکٹر موجود ہے جس نے مجھے جہنم سے بچایا, میرے لیے وہ کافی ہے. سن, اپنی روٹیاں سنبھال کے رکھ, مجھے تو تمیز سکھائے گا, روٹیاں کھانے کا ڈھنگ مجھے بتائے گا. حضور تو اپنی سسرال میں گئے تھے,
अम्मी आयशा के घर में गए थे, रोटी पड़ी हुई थी, उसे उठा के खा लिया और फरमाया आयशा ये जिस कौम से भागी है फिर कभी नहीं आई। हुजूर गौस पाक फरमाते मुझे भूख लगी थी। मेरी बहनें सुने जो ससुराल में जा करके अगर रात को रोटियां ना मिले ना तो अपनी माँ से कहती है अम्मी, फरमाया क्या बात है मेरी बेटी ससुराल में खैरियत है? बोले किस फटीचर घर मेरी शादी की? कहा तूने मेरा रिश्ता किया? मेरी माँ एक रोटी मुझे आज नसीब नहीं हुई, भूखी हूं भूखी हुई मेरी माँ। ये लड़कियां समझती हैं कि माँ से अपने ससुराल की शिकायत करूंगी तो माँ खुश हो जाएगी। इनको पता ही नहीं है कि तुम तो भूखी थी, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे इस जुमले की वजह से भूखी रह गई। तुमने अपनी माँ को खुश नहीं किया, रुला दिया अपनी माँ को। तुम अगर यहाँ पर झूठ बोल जाती अम्मी अल्लाह का शुक्र है कल भी पेट भरा था, परसों भी पेट भरा था, कल फिर कुछ न कुछ मिल जाएगा, तुम्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। तो खुदा की कसम तुझे भी नींद आ जाती और तेरी माँ भी सुकून से सो जाती। एक रोटी के ना मिलने पर अब आज हमारी बहनें बाज़ारों में चली आती हैं, फिर केस की नौबत आती है, मुकदमे हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा से मौला अली ने पूछा था अरे मेरी बेटी फातिमा, हसन हो गया, हुसैन हो गए, ज़ैनब हो गई, मोहसिन हो गए, लेकिन तूने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, क्या कहना, तूने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं। हुजूर की बेटी ने फरमाया अरे मेरे शोर अली, मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने मुझे विदा किया था, कहा था अरे मेरी बेटी फातिमा अली से वो चीज न मांगना जो अली के पास ना हो। क्या कहना, क्या कहना। समझ रहे आप, मैं देने के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, मांगने के लिए नहीं पैदा किया। बहनों हदिये तशक्कुर बजा लाओ, तुम्हें अल्लाह ने एक मुबारक घर अता फरमाया है। कितनी लड़कियां हैं रिश्तों की मुंतजिर हुई, बूढ़ी हो गई, मर गई, अब तक उनके हाथ पीले ना हो सके। अगर तुम्हारे हाथ पीले हो गए, एक घर मिला, छप्पर मिला, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये गौस आजम है, ये सैयदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। फरमाते भूख की वजह से मैं गिर पड़ रहा था। मैं शूनीजिया की एक मस्जिद में गया और जा करके उत्तर दक्षिण का एरिया था, मैंने टेक लगाई, यूं जाके बैठ गया। मैं समझ गया कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। सुनो साहिबो, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। किसकी बात मैं कर रहा हूं? वकुनु मा सादिकीन, जो सच्चों का सरदार है, जिसके साथ रहने का हुक्म दिया जा रहा है। गौस पाक फरमाते मैं समझ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आपको शायद इल्म ना हो, लेकिन सुन ले, दुनिया की सबसे खतरनाक जो मौत होती है वो कौन सी होती है बता दूं? भूख होती है, भूख। पिस्टल से किसी को मार दो, फांसी दे दो, किसी को तलवार से मार दो, इतनी दर्दनाक मौत नहीं होती जितनी भयंकर मौत भूख की वजह से होती है। अल्लामा शहादत निज़ामी साहब का एक जुमला तकरीर का था, आपने फरमाया था काबे शरीफ के आंगन से लेकर के मीना की वादी जो 6 किलोमीटर का फासला है, तकरीबन 60 नबियों की गायबाना तौर पर मज़ारात मुबारका हैं। इन 60 नबियों की मौतें भूख की वजह से हुई हैं, भूख की वजह से हुई हैं। सैयद साहब नजम भाई देखें आज हमारे नाजो नखरे कितने होते हैं जलसे जुलूस की दुनिया में। हाँ, रात के 1 बजे जिसने अपनी बच्चियों को कभी गर्म रोटी नहीं खिलाई ना, वो भी पका के रोटियां देता है। हम तनकीद करते हैं आटा अच्छा नहीं है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। हाँ, अल्लाह अकबर। सरकार गौस आजम फरमाते मैं उस मस्जिद में आके बैठ गया, मैं इतना भूखा था, मैं समझ गया अब बचूंगा नहीं, अब बचूंगा नहीं। अल्लाह अकबर। कहते थोड़ी देर के बाद उस मस्जिद में दूसरी तरफ यानी उत्तर और दक्षिण एक मुसाफिर आ गया, उसके हाथ में झोला था, उसमें खाना था, यानी टिफिन लेके आया था। मैं इधर बैठा हुआ था, वो उधर बैठा हुआ था। उसने मेरे सामने टिफिन खोला, यानी झोला खोला और खाना सामने आ गया। सरकार गौस पाक फरमाते मैं आंखें खोले उसे देख रहा था। मैं बहुत रोया था, इस जुमले को सुन करके बहुत रोया था। किताब रख दी, फिर बाद में इस वाक़े को पढ़ा था। गौस पाक फरमाते हैं मेरे सामने वो खाना खाता था, मेरे सामने वो खाना खाता था। अल्लाह अकबर। सरकार गौस आज़म फरमाते मैं देखता रहा, मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी थी, लुकमा वो उठाता था और मुंह मेरा खुल जाया करता था, मुंह मेरा खुल जाया करता था। मैं उसे देखता था, आंखें खोल करके उसने मुझे देखा, कहा है मुसाफिर ताल ताल इधर इधर आ। गौस पाक फरमाते बड़ी मुश्किल से मैं उठा, उठ करके उसके करीब गया। जब उसके करीब गया तो उसने प्लेट को मेरे सामने खसका के बोला खा ले, ये न तेरा है न मेरा है, खा ले। मैंने कहा तेरा नहीं है, मेरा नहीं है, फिर किसका है? तू है कौन? कहाँ का है? कहाँ का रहने वाला है? उसने कहा ए मुसाफिर सुन, मैं बगदाद का नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर तू कहाँ का है? उसने कहा मैं ईरान का रहने वाला हूँ। यही ईरान गौस पाक का मुल्क है, क्या कहना, जहाँ गौस पाक पैदा हुए। बोले तुम ईरानी हो?
اس نے کہا جی شیخ میں ایرانی ہوں. فرمایا ایران میں کہاں کے ہو؟ تہران کے جس کا نام پہلے رے تھا. مشہد کے ہو، جام کے ہو، بستام کے ہو، خرقان کے ہو، کاشان کے، شازان کے، سیستان کے، کہاں کے ہو؟ اس نے کہا نا 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 مسافر، میں ان شہروں میں سے کہیں کا نہیں ہوں، میں تو جیلان کا رہنے والا ہوں. کیا کہنا، واہ واہ، سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. بولے میں تو جیلان کرنے والا ہوں. اتنا سنا تو غوث پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہی جیلان غوث پاک کا شہر تھا. کیا کہنا، اپنے ماشاءاللہ. شہر کا نام سنا تو رونے لگے. بولے تم جیلانی ہو؟ اس نے کہا میں جیلانی ہوں. فرمایا کہ یہاں کیسے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں بزنس کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا بغداد آنے کے لیے. تو میرے آنے سے پہلے میرے محلے میں ایک شرفا کا، شریفوں کا خاندان رہتا ہے. اس خاندان میں ایک بوڑھی مخدومہ رہتی ہے. اتنی مبارک ہے اے مسافر، جب سارے جیلان والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو وہ بوڑھی ماں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتی ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر کیا لیتا ہے. کہنا، واہ واہ. غوث پاک فرماتے ہیں تیرے محلے میں بوڑھی عورت ہے؟ خاتون نے فرمایا ہاں. تو فرماتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ دیکھو صاحبو اس کا نام کیا ہے؟ تو مسافر کہتا ہے اس کا نام ہے فاطمہ ام الخیر. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. یہی نام غوث پاک کی ماں کا تھا. کیا کہنا، ماشاءاللہ. سرکار غوث پاک نے اپنی ماں کا نام سنا تڑپ گئے. بولے اچھا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں جب نکلنے والا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا. بولا بیٹا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ پردے میرے کے بولی تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا میں بغداد شریف جا رہا ہوں. بولے کیا کرنے؟ میں نے کہا میں بزنس کرنے جا رہا ہوں. تو ماں اندر سے رونے لگی. بولی بغداد میں میرا ایک بیٹا رہتا ہے جو جامعہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے گیا ہے. اس کا نام عبد القادر ہے. ماشاءاللہ. اس کا نام عبد القادر. اس کا نام عبد القادر ہے. اب میری اس سے ملاقات نہیں ہوگی. جملہ سنیں آپ. امی جان کہتی ہیں اے میرے بیٹے، وہ میرا بیٹا عبد القادر ہے، اسے میں نے اللہ کے حوالے کر دیا. کئی دنوں سے اس کی یاد زیادہ آ رہی ہے. کئی دنوں سے اس کی یادیں زیادہ مجھے گھیر رہی ہیں. لگ رہا ہے میرا عبد القادر بھوکا ہے. اللہ. لگ رہا ہے میرا بیٹا کچھ کھایا نہیں. اس کی یاد بہت آتی ہے. دوستو محسوس کرتے ہو ایک بیٹا جب بھوکا ہوتا ہے تو ماں کو خبر ہو جاتی ہے، کیا کہنا. لیکن افسوس جب ماں بھوکی ہوتی ہے تو بیٹوں کو خبر نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. افسوس ہے. ہاں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے ماں کا نام سنا تڑپ گیا. میں نے کہا پھر؟ وہ کہتا ہے کہ میں آیا اپنی بزنس کے لیے. مجھ سے بولی میرے یہ کچھ پیسے ہیں میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا. میں نے جیلان دیکھا، غوث پاک کی امی کے روزے کو دیکھا، حضور غوث پاک کے ابو کے روزے کو دیکھا. میں نے اس بارگاہ کے فیض و برکات کو دیکھا. یاد آتی ہے تو لگتا ہے کہ جسے برن ہیمریج ہو جائے گا، جسے ہارٹ ہو جائے گا. اتنی بڑی قربانیاں میرے شیخ نے دی ہیں. غوث پاک کی امی کہتی ہیں جا میرے بیٹے عبد القادر کو یہ پیسہ دے دینا، کہنا تیری ماں خیریت سے ہے، تجھے یاد کرتی ہے لیکن تجھ سے مل نہیں سکتی، جا. بولے پھر؟ بولے میں نے اپنی بزنس کی بغداد میں، اور جب میرا کام ہو گیا تو میں سیدھے گیا جامعہ نظامیہ. جا کر کے میں نے وہاں کے اساتذہ ٹیچر سے، محدثین سے میں نے کہا اس ادارے میں، مدرسے میں، اسکول میں کوئی عبد القادر ہے جیلان کا؟ لوگوں نے کہا اوہ عبد القادر جیلانی. میں نے کہا ہاں وہی جیلانی. لوگ بولے وہ تو یہاں سے پڑھ کے چلا گیا، وہ فارغ ہو گیا، وہ چلا گیا، اس کی دستار ہو گئی، وہ چلا گیا. میں نے کہا کہاں ہے؟ بولے ڈھونڈو، وہ تو درگاہ پہ کہیں ہوگا. میں کرکوک چلا گیا، سلیمانیہ علاقے میں. یونس علیہ السلام موصل چلا گیا، شاید وہاں ملے. بولے نہیں ملا. کسی نے کہا وہ کاظمین میں ہوگا، امام موسیٰ کاظم، امام جواد تقی کی بارگاہ میں. بولے وہاں پر گیا، سب ملے، عبد القادر نہ ملا. بولے وہاں سے کسی نے کہا امام اعظم کی بارگاہ میں ہوگا. میں وہاں سے 3 کلومیٹر کبری برج کا راستہ طے کر کے میں امام موسیٰ کاظم میں آیا، امام اعظم ابو حنیفہ میں آیا، عبد القادر نہ ملا. قریب میں بشر حافی ہیں، وہاں گیا، عبد القادر نہ ملا. قریب میں ابوبکر شبلی ہیں، وہاں گیا، عبد القادر نہ ملا. قریب میں شیخ ابو الحسن نوری ہیں، وہاں گیا، عبد القادر نہ ملا. کسی نے کہا عبد القادر؟ میں نے کہا ہاں. بولے وہ نجف میں مولا علی کے روزے پہ ہوگا. بولے میں نجف گیا، عبد القادر نہ ملا. بولے پھر؟ بولے کسی نے کہا وہ کربلا میں حسین و عباس کے روزے پہ لپٹ کے روتا ہوگا. بولے وہاں گیا. بولے میں کیا بتاؤں صاحب، عبد القادر کو بہت ڈھونڈا، سب ملے، عبد القادر نہ ملا. کسی نے کہا کس کو ڈھونڈتا ہے؟ میں نے کہا عبد القادر کو. بولے نا 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 وہ نہیں ملے گا. میں نے کہا کیوں؟ بولے وہ مدائن کے جنگلوں میں کھو گیا. الا اللہ الا اللہ الا اللہ کے نعرے نے اسے کھو دیا ہے، تو عبد القادر سے مل نہیں سکتا. سمجھے؟ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، نہیں ملا. اس کے ڈھونڈنے کے چکر میں میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے.
جب میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے تو اس کی ماں نے جو مجھے خرچے کے لیے پیسے دیے تھے میں نے ان میں سے پیسے نکال کر کے کھانا کھانا شروع کر دیا. آج اسی پیسے سے میں کھانا لے کے آیا اور کھانے کے لیے بیٹھا, تجھے دیکھا تو قریب بلایا, میں نے کہا کھا لے, نہ یہ تیرا ہے نہ میرا ہے. کیا کہنا. اتنا سنا تو غوث پاک رونے لگے. اس نے کہا اے مسافر روتے کیوں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہی ہوں. کیا کہنا. اللہ اکبر. اللہ وہ میں ہی ہوں. اللہ. اتنا سنا تو وہ کھڑا ہو گیا. بولے فاطمہ ام الخیر کا بیٹا تو ہے؟ بولے ہاں. بولے عائشہ جیلانی کا بھتیجا تو ہے؟ بولے ہاں. بولے عبداللہ جیلانی تیرے سگے بھائی کا نام؟ میں نے کہا ہاں. بولے وہ شیخ موسیٰ جنگی دوست؟ بولے میرے ابو کا نام ہے. بولے شیخ عبداللہ سومئی؟ بولے میرے نانا کا نام ہے. بولے شیخ یحییٰ زاہد؟ بولے میرے سگے دادا کا نام, دادا کے ابو کا نام ہے. بولے عبداللہ جیلانی؟ بولے یہ میرے بھائی کا بھی نام ہے, میرے دادا کا بھی نام ہے. بولے تم حسنی ہو؟ بولے ہاں میری ماں حسینی ہے, میں حسنی ہوں. فرمایا عبد القادر تم نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے عشق کی منزل طے کی ہے. یہ بتا میری ماں کیسی ہے؟ غوث پاک فرماتے میری ماں کیسی؟ بولے تمہاری ماں بڑی بلند مرتبے پر فائز ہے, وہ جس طرف سے گزر جائے نا اس کے پیروں کی مٹی اٹھا کے دعا کی جائے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری ماں کیسی ہے؟ اپنی ماں کا نام سنا روتے رہے. آج ہم ماں سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں, کچھ لوگ شہروں میں چلے جاتے ہیں, ماں دیہات میں رہتی ہے, اس آئینے کو شیشے کو ماں دیکھتی ہے جس میں اس کے بیٹے نے اپنی تصویر دیکھی ہوتی. ماں اسے اتار کر کے بستر پہ بیٹھ جاتی ہے, اس شیشے کو لے کے دیکھتی, آئینے کو دیکھتی رہتی ہے. کوئی کہتی ہے اے بوڑھی امی یہ کیا دیکھتی ہو؟ تو ماں کہتی ہے اسی شیشے میں آئینے میں میرے بیٹے نے اپنی تصویر دیکھی ہے, میں اسی آئینے کو یہ سوچ کے دیکھتی ہوں شاید دھوکے سے ہی میرے بیٹے کی تصویر پھر نظر آ جائے. اپنے بیٹے کی ٹوٹی ہوئی چپلوں کو ماں دیہات میں چھپر کے نیچے سنبھال کر کرتی ہے. جب میرا بیٹا پردیس سے آئے گا تو ان چپلوں کو پہنے گا. اسے کھانسی آتی رہتی ہے, جب بیٹے کی کال آتی ہے تو اپنی آواز کو درست کر کے بات کرتی ہے, بیٹے کو پتہ نہ چلے کہ ماں بیمار ہے. آئے ہائے کتنا نازک رشتہ ہوتا ہے, لیکن ہم اپنی ماں سے محبتیں نہیں کرتے. سگا بھائی اپنی ماں کو دوسرے بھائیوں کے حوالے کر کے اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کی شادی رچاتا ہے. بارات آنے والی ہوتی ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں تیری ماں کدھر گئی بھائی؟ وہ کہتا ہے ماں کا نام مت لینا. بولے کیوں؟ بولے وہ چھوٹے والے بھائی کے بہکاوے میں ہے, اسے میں نے گھر سے باہر کر دیا ہے. تو دوست کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے, پوری دنیا تجھ پر لعنت کرے گی, بلا کے لا اپنی ماں کو, چل چل, بارات آنے سے پہلے تیرے گھر میں تیری ماں کا ہونا ضروری ہے. تو بہت دل پہ پتھر باندھ کر یہ ظالم بڑا بیٹا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے اماں چلو گھر پہ, چلو 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 گھر پہ. تو ماں بیچاری اسی انتظار میں رہتی ہے, ڈر جاتی ہے. سنیں, جو مائیں اپنے بیٹوں کو دیکھ کے ڈر جائیں ان کے بیٹوں کی خیریت نہیں ہے میدان محشر میں. جو مائیں اپنے بیٹے کو دیکھ کے کانپ جائیں ان کی اولادوں پر ہمیشہ لرزہ طاری رہے گا. سمجھے, ماں اٹھتی ہے, ٹوٹی ہوئی چپل سمیٹتی ہے, اپنی چھوٹی سی لاٹھی اٹھاتی ہے, میلے کچیلے دوپٹے میں چل کر کے اپنے بڑے والے بیٹے کی بیٹی کی شادی میں اس گھر میں آ کے کنارے پر بیٹھ جاتی ہے. بھائی صاحب کی بیوی نے دیکھا تو گرج پڑی, بولے پھر بڑھی آ گئی میرے گھر میں. یہ سنتا رہا, بولے چپ رہو, 2 گھنٹے کے بعد چلی جائے گی. یہ ماں جسے اپنے سر پہ بٹھانا چاہیے تھا, آج اس گھر میں اس کی عزت نوکرانی جیسی ہے. کسی نے ایک گلاس پانی کی نہیں پوچھا. پورے ملک کے لیے, پورے شہر کے لوگوں کے لیے کھان پان کا انتظام, 20-20 لاکھ روپے کے کھانے کا انتظام کیا گیا, لیکن ماں کے لیے ایک روٹی نہیں دی گئی. ماں بیٹھی رہی, اپنی عمر کی عورتوں سے بات کرتی رہی. جب زیادہ دل تڑپا, ذلت نظر آئی تو اپنی چپلیں سمیٹ کر کے لاٹھی کے سہارے سے اپنے گھر واپس چلی گئی اور روتے روتے بھوکی سو گئی. جب کسی نے کہا کھانا کھا لیا, کیوں روتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے آج میری پوتی ودا ہو گئی اس لیے روتی ہوں. کسی کو کیا پتا یہ تو بھوکی ہے اس لیے رو رہی. کہاں پوچھو علماء کرام سے. 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی نا, 10ویں سال کسی نے پوچھا بھائی عالم صاحب تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں, لگ رہا ہے تم کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا, بتاؤ تو صحیح تمہاری دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ عالم صاحب مچل گئے, بولے ماں کی خدمت کی وجہ سے. کوئی ہے جو سبحان اللہ کہہ دے؟ بولے ماں کی خدمت کی وجہ سے. میری ماں نہیں ہے, 3 سال پہلے میری ماں کا انتقال ہوا تھا. میری ماں امام حسین سے اور غوث پاک سے بڑی محبت کرتی تھی. میری ماں کا انتقال بھی عاشورہ کے دن ہوا. آج میں اپنے باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں, سورہ یاسین شریف پڑھ کے آیا ہوں. سمجھ رہے ہاسپٹل میں ہوں, میں دنیا کے کسی جلسے میں نہیں آتا, لیکن ایک سید زادہ ایسا مبارک ہے آپ کے شہر میں, میں سر کے بل آیا ہوں.